کہ یہ شک صدر کا واقعہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تطہیر کرنے کے لیے ہے؟ نبی کا یہ جو عمل ہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور لوگوں کے کانوں نے اس کو سنا ہے، آیا اس کے لیے ضروری تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہاشم علی عمرانی، پروگرام عکس تاریخ کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد پیش آنے والا واقعہ جو ہماری حدیثی اور روایی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے اس کو شک صدر کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس واقعہ کو ابن اسحاق نے بیان کیا ہے، اور ابن اسحاق وہ ہیں کہ جو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 74 سال بعد پیدا ہوئے۔ ابن اسحاق نے جب اس واقعے کو بیان کیا، اور سیرہ ابن حشام میں اس کو نقل کیا گیا ہے، اور اس کو تقریباً 2 سلسلوں سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے سلسلے بیان کو دیکھیں تو اس حوالے سے اس کی سند میں بھی بحث ہے کہ ایک سند جو ہے، اس کا جو سلسلہ ہے، اس میں من بعض اہل العلم سے بیان ہوا ہے کہ اہل علم میں سے بعض نے یہ بیان کیا ہے، اور دوسرا جو بیان ہوا ہے وہ جہم بن ابی جہم نے اس شک صدر کو بیان کیا ہے۔ اور ذہبی کے مطابق یہ جہم ابن ابی جو جہم ہے، یہ ایسا شخص ہے جو شناخت شدہ نہیں ہے، جس کی پہچان کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ طبری کو دیکھیں کہ جو تاریخی لحاظ سے واقعات کو جو بیان کرتی ہے اور تاریخی کتاب ہے، اس میں تقریباً اس نے 20,000 راویوں کو نقل کیا ہے کہ جو مختلف تاریخی واقعات کے بیان کرنے والے ہیں، لیکن جہم ابن ابی جہم سے صرف ایک ہی واقعہ نقل کیا ہے جو شک صدر کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی واقعہ اس نے اس سے بیان نہیں کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس واقعے اور داستان کی طرف جو شک صدر ہے۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئیں، اور 2 سال انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور تقریباً جب تک 5 سال کے نہیں ہوئے تھے اس وقت تک آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، اور انہوں نے آپ کو دودھ بھی پلایا اور آپ کی ابتدائی تربیت بھی کی۔ اور ایسا ہے کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال کی عمر کے تھے تو آپ اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ صحرائے بنی سعد میں جب کھیلنے کے لیے گئے تو کیا واقعہ پیش آتا ہے کہ جو نقل ہوا اور بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ 2 فرشتے جو انسانوں کی شکل میں سفید لباس پہنے تشریف لاتے ہیں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الٹا لٹا دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے، اور سینے کو چاک کرنے کے بعد آپ کا جو دل ہے اس کو نکالا جاتا ہے، اور ایک تشت جو کہ سونے کا ہے اس میں آپ کے اس دل کو رکھا جاتا ہے، اور آب زمزم سے اس کو دھویا جاتا ہے۔ اور اسی اثناء میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک سیاہ لوتھڑا جس کو شر سے تعبیر کیا گیا ہے اس کو اس سے نکالا جاتا ہے، اور دوبارہ پھر وہ جو دل ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں رکھ کر آپ کے اس کو ٹانگ کے لگا دیا جاتا ہے یا اس کو سی دیا جاتا ہے۔ یہ ایک داستان ہے کہ جو کہ بیان ہوئی ہے۔ اب اس پر بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر نقد کیا ہے، اس کو قبول نہیں کیا، اور اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو ان میں سے ایک جو نام ہے وہ علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی کا ہے، کہ جنہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو داستان ہے، جو اس کا جو ریشہ ہے، جو اس کی اصل ہے، وہ جو زمانہ جہلیت میں جو قصے بیان ہوتے تھے اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ شباہت ہے، اور انہوں نے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے ابو الفرج اصفہانی نے جو اپنی کتاب الاغانی میں بیان کیا ہے، اس میں یہ بیان کیا ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ کہ امیہ ابن ابی سلط یہ وہ شخص ہے کہ جو قصے داستان بنانے میں ماہر تھا، اور یہ بیان یہ کرتا ہے کہ میں رات کو سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 پرندے میرے گھر میں آتے ہیں، اور ایک پرندہ جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرا جو پرندہ ہے وہ میرے سینے پہ آ کر سوار ہو جاتا ہے، اور میرے جو سینے پہ جب سوار ہو جاتا ہے
اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ میرے سینے کو چاک کرتا ہے اور چاک کرنے کے بعد میرا دل نکال لیتا ہے۔ تو اس طرح دوسرا پرندہ اسے سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ تو یہ کہتا ہے کہ ان کا جو دل ہے یہ وہ بہت پیچیدہ ہے، بس وہ صاف نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے دل کو اسی کے سینے میں دوبارہ رکھ دیتا ہے اور اس طرح وہ سی دیتا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو داستان شق صدر ہے، اس کو اسی سے ہی شباہت دی گئی ہے اور اسی طرح اس کو بھی داستان کو بنایا گیا ہے۔ اور دوسری جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہ جو عیسائیہ ہیں، جو مسیح ہیں عیسائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ القایات مسیحیت ہیں، یعنی مسیحیت کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ جب بھی کوئی اولاد آدم میں سے پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے وجود کو لمس کرتا ہے، سوائے حضرت مسیح کے، یعنی حضرت مسیح وہ شخصیت ہیں جس کو شیطان نے ولادت میں مس نہیں کیا، باقی سب انسانوں کو اس نے ولادت کے وقت مس کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر شیطانی شر یا وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اور پھر وہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت کے وقت اگر شیطان نے مس نہ کیا ہوتا تو پھر شق صدر کی کیا ضرورت پیش آتی؟ پھر نبی علیہ السلام کے دل کو کیوں نکالا گیا اور کیوں تطہیر کیا گیا؟ تو بالآخر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو اگر ہم عقل کی نگاہ سے دیکھیں یا ہم قرآن کی نگاہ سے دیکھیں تو دونوں صورتوں میں یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ قرآن سے بھی ٹکراتا ہے اور عصمت نبی سے بھی ٹکراتا ہے۔ یعنی یہ جو شق صدر کا جو واقعہ ہے کہ جو کہ بیان ہوا ہے تقریباً 4 دفعہ، مورد اتفاق ہے کہ یہ واقعہ 4 دفعہ پیش آیا اور 1 دفعہ اختلافی نظر ہے، تقریباً 4 دفعہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ شق صدر جو پیش آیا ہے، اس میں جو پہلا ہے وہ جب نبی 3 سال کے تھے، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو صحرائے بنی سعد میں پیش آیا سب سے پہلے، اور اس کے بعد اس کا جو تکرار ہوا جب دوسری دفعہ یہ ہے کہ جب آپ 10 سالہ تھے، جب آپ 10 سال کے تھے تب یہ پیش آیا، اور تیسرا اس وقت یہ پیش آیا کہ جب آپ مبعوث ہوئے نبوت کے لیے، اور چوتھا یہ شق صدر کا واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جب آپ معراج پہ جانے لگے تو اس وقت اس رات یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ عقلی لحاظ سے جب ہم اس چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شق صدر کا واقعہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ آیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تطہیر کرنے کے لیے ہے اور نبی کے اندر وہ وسعت اور ظرفیت پیدا کرنے کے لیے ہے جو نبوت کے بعد انہیں عطا کی جائے گی؟ اگر ہم اس کو اس انداز سے مانیں کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آ رہا ہے تاکہ نبی کی وسعت اور ظرفیت کو بڑھایا جائے اور نبی کو پاک اور تطہیر کیا جائے اس مقصد کے لیے، اس نبوت کے لیے جس پر انہیں فائز ہونا ہے، تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا یہ منصب الہی جو ہے، یہ جو نبوت ہے اور یہ خدا کی جو تعلیمات ہے، آیا اس کا ظاہر کے ساتھ تعلق ہے یا انسان کی روح کے ساتھ تعلق ہے؟ تو یقیناً یہ ایک روحی چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور انسان کی روح جو ہے وہ کامل ہوتی ہے، وہ معیارات پر بلند ہوتی ہے، اور اسی لیے تو پھر انسان کے ظاہر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں اس میں جو علامہ جعفر مرزا عاملی فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ منبع شر جو ہے وہ انسان کے دل میں ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز موجود ہو تو پھر جتنے بھی پیسے والے افراد ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آپریشن کروا کے اپنا سینہ چاک کروا کے کیا کریں، اپنے اس شر کے منبع کو نکال دیں اور اس طرح وہ پاک باز اور ایک پاکیزہ انسان کی صورت میں تبدیل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ نہ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ صرف نبی کے ساتھ خاص تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ خاص تھا، تو پھر اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ کیوں نبی کے ساتھ خاص ہے، کہ یہ جو شر ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ نبی کے ساتھ خاص تھا، تو جو نبی کے دل میں تھا جس کو نکالا گیا۔ اور دوسرا ہم یہ کہیں کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ جو یہ شر ہے اس کو جو دور کیا گیا ہے قہر اور جبر کے ذریعے دور کیا گیا، یعنی شیطان کا نبی علیہ السلام سے دور کرنا ایک کس وجہ سے ہے؟ ایک
قہر اور ایک جبر کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے شیطان کو اس طرح سینہ نبی کا چاک کر کے شیطان کو ان سے دور کیا. یعنی گویا نبی کے اختیار میں نہیں تھا، بلکہ نبی کو لٹا کر اس پورے مرحلے کو کیا گیا تاکہ نبی سے شیطان کے شر کو دور کیا جائے. اور دوسرا اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو عمل ہے یہ 4 سے 5 مرتبہ ہوا ہے، اور اگر یہ عمل 4 سے 5 مرتبہ ہوا ہے تو اس کا یہ جو تکرار ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا یہ ایک کینسر کی طرح ہے کہ یہ آپریشن سے یا اس کا سینہ چاک کرنے سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو بار بار اس کو تکرار کیا جاتا ہے تاکہ یعنی یہ بیماری جو ہے، مثلا یہ جو شر ہے کہ اگر ایک دفعہ سینہ چاک کیا گیا، اس شر کو نکال لیا گیا 3 سالگی میں، پھر 10 سالہ میں دوبارہ پیش آیا، پھر جب پیغمبر مبعوث ہوئے تو دوبارہ شر موجود ہو گیا، پھر دوبارہ نکالا گیا، اسی طرح معراج کے وقت یہ پھر اس کا تکرار کیا گیا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ بار بار کیوں اس کا تکرار ہو رہا ہے کہ نبی کے سینہ چاک کر کے دوبارہ اس شر کو نکالا گیا اور پیغمبر کے دل کو پاک کیا گیا؟ یعنی اس کی کیا علت اور وجہ ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام معصوم ہے اور شیطان کا ان پر غلبہ یہ بعید ہے کہ شیطان بار بار ان پر غلبہ عطا کرے، اور خداوند متعال اپنے فرشتوں کے ذریعے نبی کے دل کو تطہیر دے اور فرشتوں کے ذریعے نبی کے دل کو پاک کیا جائے. اور اسی طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ شر کو جو شیطان کا ہے اور نبی سے اس کو دور کرے، تو آیا خداوند متعال کی قدرت محتاج ہے اس عمل کے لیے کہ 2 فرشتے اور نبی کے سینے کو چاک کریں اور پھر اس شر کو نکالا جائے؟ آیا خداوند متعال محتاج ہے؟ یعنی آیا فقط خدا کا ارادہ کرنا کہ وہ شر کو اپنے پیارے نبی سے دور کرے، آیا خدا کا ارادہ ناکافی ہے اس کے لیے کہ خدا کو یہ عمل اور مرحلہ کرنا پڑ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آیا اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس عمل کو کیا جائے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو شک سر یہ جو واقعہ پیش آتا ہے کہ جو نبی کے رضائی بھائی ہیں وہ جب یہ دیکھتے ہیں جا کر حضرت حلیمہ سعدیہ کو بتاتے ہیں، اور اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور اس منظر کو جب دیکھتی ہیں تو بالآخر وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ پیغمبر خدا کو اپنے والدین کے پاس دوبارہ پلٹایا جائے. تو یعنی نبی کا یہ جو عمل ہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور لوگوں کے کانوں نے اس کو سنا ہے، آیا اس کے لیے ضروری تھا؟ اور اس کا اگلا جو ہمارے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے، جو علامہ جعفر مرزا عاملی فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، یہ جو علامہ جعفر مرزا عاملی ہیں انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبویہ میں اس کو بیان کیا ہے. کیوں یہ جو اگر عمل شیطان کے شر سے دور کرنے کے لیے تھا تو کیوں یہ عمل باقی انبیاء کے ساتھ پیش نہیں آیا؟ اولیاء العزم نبی اور بھی ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، اس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیوں یہ جو ہے ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو تمام انبیاء سے کامل ترین اور برتر ترین نبی ہیں اور ہر لحاظ سے سب نبیوں سے فوقیت رکھتے ہیں. اس کے بعد نعوذ باللہ شر ان کے اندر موجود تھا جس کو نکالا گیا اور ان کے سینے کو تطہیر کیا گیا، ان کے سینے کو پاک و پاکیزہ کیا گیا. یہ ایسا کیوں ہے کہ صرف یہ ہمارے نبی کے ساتھ پیش آیا ہے؟ اگر ہمارے نبی کے ساتھ یہ پیش آیا ہے اور ہمارے نبی تو نعوذ باللہ، پھر ہمارے نبی تو پھر کس بنا پر برتر ہیں، کس بنا پر باقی انبیاء سے یہ فضیلت رکھتے ہیں کہ باقی انبیاء تو ظاہراً پاک صاف تھے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن ہمارے نبی کے نعوذ باللہ ایک چیز ایسی موجود تھی کہ جو ان کے سینے کو چاک کر کے اس شیطان کے شر کو نکالا گیا اور ان کو پاک کیا گیا، تب یہ پاک ہوا. تو اس طریقے سے ہمارے نبی کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد ایک یہ چیز کہ جب ہم قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اور وہ آیات کہ جس میں خداوند متعال یہ شیطان کو یہ کہتا ہے کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیری پیروی نہیں کریں گے اور تیرا کوئی اختیار ان پر نہیں چلے گا. جس طرح سورہ حجر کی جو آیات 39 سے 42 تک، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، قال ربی بما اغویتنی لأزین لهم فی الارض اور ولا اغوینہم اجمعین، کہ شیطان نے کیا کہا ہے میرے پروردگار کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکارا ہے، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے. تو خداوند متعال یاد رکھ کہ میں تیرے بندوں کو باطل آراستہ کر کے دکھاؤں گا، اور کیا ہوگا، اور ان کو بہکاؤں گا کہ جو تیری پیروی کر رہے ہوں گے.
تو اس کے بعد خداوند متعال یہ جو قرآن کی جو اگلی آیت ہے اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ اے شیطان تو یاد رکھ کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے، جو میری پیروی کرنے والے خالص بندے ہوں گے، اس پر اے شیطان تیرا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ جب ہم یہ قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی ایسا ہے جو نبی سے بڑھ کر مخلص ہو؟ آیا کوئی ایسا ہے کہ جو نبی سے زیادہ صاحب کمال ہو، اور جو نبی سے زیادہ توکل کرنے والا ہو، جو نبی سے زیادہ کیا ہو، ہر معیار پہ زیادہ اترنے والا ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی سے زیادہ ہو۔ تو پس نبی پر شیطان نے کیسے سلطا اور شیطان نے کیسے نبی پر تسلط کر لیا کہ اس تسلط کو ختم کرنے کے لیے تقریباً 4 سے 5 دفعہ شق صدر کا واقعہ کو دہرانا پڑا۔ تو پس ناظرین کرام، جب ہم عقل کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو قرآن کی روشنی میں اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عصمت پیغمبر کے بھی یہ خلاف ہے اور یہ قرآن کی صداقت کے بھی یہ خلاف ہے۔ انہی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔